دوستوں آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم لوگوں کو. آج کا ٹاپک ہے واٹ از دا سیکرٹ آف دی سکسیس آف اسرائیل اینڈ جیوز، یعنی کہ اسرائیل اور جیوز کی کامیابی کا راز. اسرائیل ایک بہت کم پاپولیشن رکھنے والا ملک ہے. اسرائیل کی کل آبادی 8.5 ملین ہے اور یہ پوری دنیا کے اوپر راج کرتے ہیں. 85 لاکھ لوگ اور دنیا کی کل آبادی 7.75 بلین ہے. اور یہ لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈومینیٹ رکھتے ہیں پوری دنیا کے اوپر. ان کے 5 کی سیکرٹس آج ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے جا رہے ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے اندر. یہودیوں کا فرسٹ سیکرٹ کی ٹول فیل فاسٹ فیل فارورڈ. اب یہ فیل فاسٹ فیل فارورڈ کیا ہے؟ جب بھی کوئی یہودی کوئی بزنس سٹارٹ کرنے جاتا ہے، اس کے اندر فیل ہو جاتا ہے، تو ادھر ان کی سوسائٹی اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے، کیونکہ انسان جو اپنے فیلئر سے سیکھتا ہے وہ اپنی سکسیس سے نہیں سیکھتا ہے. اسی وجہ سے اسرائیل کے اندر 6000 اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں. اب یہ اسٹارٹ اپ کمپنیز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹارٹ اپ کمپنیز کا مطلب ہوتا ہے یونیک آئیڈیا اینڈ یونیک پروڈکٹس. یعنی کہ اگر 6000 اسرائیل کے اندر اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں تو پر کیپیٹا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر 1400 یہودی کے اوپر ایک کمپنی موجود ہے. اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایکسچینج نیسڈیک کے اندر اسرائیل کی کمپنیز کی انویسٹمنٹ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے، یعنی کہ بلینز آف ڈالرز ہے. یعنی کہ یہ ان کا فیل فاسٹ اینڈ فیل فارورڈ کا یہ سیکرٹ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فیلئرز کے اوپر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے سے بڑے سٹارٹ اپس لے کے آگے بڑھے. اسی وجہ سے اسرائیل کو سٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے. یہودیوں کا دوسرا سیکرٹ کی ٹول جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ کی ٹول ہے یہودیوں کا، وہ ہے اسٹرانگ فوکس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کو ہم لوگ R&D کہتے ہیں، یعنی کہ تحقیق. یہودیوں کا تحقیق کے اندر کوئی ثانی نہیں. یہودیوں کو تحقیق بچپن سے سکھائی جاتی ہے، وہ ان کے DNA میں پائی جاتی ہے تحقیق، جس کی وجہ سے مائکروسافٹ، گوگل، فیس بک سب کی R&D ہیڈ آفس جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہے. یعنی کہ وہ پورا وقت کسی پروجیکٹ کو جب لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کسی پروڈکٹ کو جب لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسرائیل میں بیٹھ کے پوری اس پروڈکٹ کی R&D ہوتی ہے، اس کے اوپر کام ہوتا ہے، پھر اس پروڈکٹ کو ایگزیکیوٹ کرا جاتا ہے اور پھر اس کو مارکیٹ میں لے کے آیا جاتا ہے. یہودیوں کا تیسرا سیکرٹ کی ٹول وہ ہے اسٹرانگ فوکس ایجوکیشن اینڈ لرننگ اینڈ مائنڈ پاور. اب یہ مائنڈ پاور کیا ہے؟ مائنڈ پاور یہ ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، جب کوئی بھی یہودی عورت جب ماں بننے والی ہوتی ہے، جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ میتھمیٹکس کے کویشچن سالو کرنے لگ جاتی ہے. وہ پورا وقت میتھمیٹکس کے کویشچن سالو کرتی ہے اور حتیٰ کہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ وہ میتھمیٹکلی کویشچنز آنسرز کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کو سالو آؤٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت ہی پریکٹیکل ہوتے ہو اور میتھس کے اندر امیزنگ ہوتے ہو. آپ کسی بھی سائنس یا ٹیکنالوجی کے اندر چل جاؤ، میتھس کا بے پناہ آپ کو کام ملے گا. میتھس کے بنا ہر سیکٹر، ہر پروفیشن انسٹیبل ہے، یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ میتھس ہر پروفیشن کی ایک طریقے سے بیس ہے. اور یہودیوں نے 100 سال پہلے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا. اپنی 4 دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز بنائیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتی تھی، جو یہودیوں کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہودیوں کا چوتھا کی سیکرٹ ہے ہوچپا. یہ ہوچپا کے کیا مطلب ہے؟ ہوچپا ایک بیہیویئر کا نام ہے، اس کا مطلب ہے بولڈنس، ایروگینس، کانفیڈنس. اور یہ آپ کے اندر جب آتا ہے جب آپ کے اندر ایبلیٹیز ہوتی ہیں. اور یہودی اسٹیٹس کو کے اندر بلیو نہیں کرتے. اگر ان کا باس بھی ان سے غلط بات کرے گا تو وہ اس کو اسی وقت وہاں پر ہی ٹوک دیں گے. یہ ان کے بیہیویئر کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو آپ کو ہر یہودی کے اندر ملے گا. اور 5واں سیکرٹ کی ٹول میڈیٹری
ملٹری سروس فار 3 ایئرس، جس کی وجہ سے ان کے اندر ڈیسیجن پاور بنتی ہے اور لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر کریٹ ہوتی ہیں اور ان کے اندر بولڈنس آتی ہے اور اپنے ڈیسیجن کو صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر کرنے کی ایگزیکیوشن پاور آتی ہے ان کے اندر۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے سنی، جو ہم نے 5 کی ٹول، سیکرٹ کی ٹولز ہم نے یہودیوں کے سنے، اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، جو ہمارے کلچر کے اندر دیکھا جاتا ہے، جس کا پہلا کی ٹول تھا یہودیوں کا، سیکرٹ کی ٹول تھا، وہ تھا فیل فاسٹ فیل فارورڈ۔ جو پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے، اگر تم فیل ہو جاؤ تو تمہارے گھر والے تم پہ اتنی لان تان کریں گے، تمہارے دوست، تمہارے رشتے دار، کہ تم وہیں ڈی مورلائز ہو جاؤ گے، زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گے جب تم پہ اتنی لان تان کری جائے گی۔ دوسرا آ جاتا ہے R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کا ہمارا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، حتیٰ کہ ہمیں قرآن کے اندر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تحقیق کرو کہ ریسرچ کرو، جس سے ہم لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، آج تک ان مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے اور ہاتھ کہاں نہیں باندھنا۔ اور تیسرا ان کا اسٹرانگلی فوکس ایجوکیشن، لرننگ اینڈ مائنڈ پاور، وہ تو ہمارے پاس دور دور تک نہیں ہے۔ ہمارے اسکول کے نظام، ہمارے یہاں تو ہر بچہ الگ اسٹینڈرڈ کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، ہر طبقے کا الگ اسٹینڈرڈ کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہر کسی نے ایک الگ قسم کا میٹرک کرا ہوا ہوتا ہے۔ آج تک میٹرک کے اندر ہم میر اور توثیق کا خواب پڑھ رہے ہیں، جس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کے اندر اور پریکٹیکل لائف کے اندر۔ اور چوتھا ان کا ہوچپا، جو ان کا ہوچپا ہے وہ ہمارا ہے چوتیاپا۔ ہم نے انتہا سے زیادہ چوتیاپا مچایا ہوا۔ ہوچپا کا کرتے ہی یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح جا کے تم آفس میں اپنے باس کے سامنے سے تڑلے سے جا کے جواب دے دو، وہ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دے گا، کیونکہ یہودیوں کے اندر ایک ایبلٹی ہے، وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ ان کے باس کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں باس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہمارے الٹا حساب ہے، ہمیں اپنے باس کی ضرورت ہوتی ہے، باس کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوچ پاک کو ان کے لیے ہے، تمہارے لیے صرف چوتیاپا ہے، تم کر دو گے تو یہ چوتیاپا ہو جائے گا۔ اور ان کا 5واں سیکرٹ کی ٹول، جو ان کا ملٹری میں 3 سال سروس دینے کا ہے نا، وہ تو ہمارا دور دور تک کہیں ہے ہی نہیں۔ ملٹری تو ہمارے پاس، ہم تو ملٹری کو دیکھتے ہیں، ہماری تو الگ ہی ہے، ہم لوگ تو ایگزام دینے بھی نہیں جاتے، ہم تو اتنے بیچارے، ہمیں لیں گے نہیں لیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تو ہمارا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ گن رکھنے کا، پٹاخے پھوڑنے کا سب کو شوق ہے، لیکن چلانا کسی کو نہیں آتی۔ اگر یہی سروس آپ کے اندر ہوتی تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ کا جو کرائم ریٹ ہے وہ آلریڈی ریڈیوس ہو جاتا، کیونکہ جب ہر کسی بندے نے 3 سال ملٹری کو دیا ہوا ہوتا تو وہ ایک ویپن رکھنا بھی جانتا، اس کی سیفٹی بھی جانتا اور اس کا یوز بھی جانتا۔ تو یہ جو اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں، یہ بھی پاکستان کے اندر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ چیز اور میری یہ ریسرچ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ایک بہت اچھا سا مجھے ٹاپک ریکمنڈ کریے گا، جس کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لا سکوں۔ چلتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔